محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ عبادات کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت تکبیرات تشریق کی بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے۔ جب ایام تشریق شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ تکبیرات تشریق کیا ہیں، تکبیرات کا حکم کیا ہے اور کن پر ضروری ہے، تکبیرات تشریق کے کتنے دن ہیں اور تکبیرات تشریق کا وقت کب ہے۔ لہذا اب آنے والی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کے کل 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک۔ ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تکبیرات تشریق کا وقت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں ذی الحجہ یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر تک رہتا ہے۔ تکبیرات تشریق ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، چاہے وہ شہری ہوں، دیہاتی ہوں، مقیم ہو یا مسافر ہوں۔ تکبیرات تشریق صرف فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے، چاہے فرض نماز جماعت سے ادا کی جائے یا اکیلے پڑھی جائے، لیکن سنت، نوافل اور وتر کے بعد تکبیرات نہیں ہیں، یعنی ان کے بعد نہیں کہنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق جمعہ کی نماز کے بعد بھی کہنا واجب ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق صرف ایک بار ہی کہنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، نہ کہ 3 بار۔ اس لیے 1 سے زیادہ بار نہیں کہنا چاہیے، بلکہ 1 بار ہی کہنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ تکبیرات تشریق فرض نماز کے فوراً بعد کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ تکبیرات فرض نماز کے فوراً بعد نہیں کہی تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جب بھی یاد آئے تو تکبیرات کہہ دے، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے بات چیت کر لی ہو یا کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب ان تکبیرات کا وقت باقی نہیں ہے اور نہ ہی تکبیرات کی کوئی قضا ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ البتہ اگر نماز کے فوراً بعد کسی شخص کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اسی حالت میں تکبیرات کہہ دینے چاہیے۔ البتہ اگر وہ وضو کر کے آئے اور یہ تکبیرات باوضو کہہ دے تب بھی درست ہے۔ جس شخص سے امام کے ساتھ کچھ رکعتیں نکل چکی ہوں، کچھ رکعتیں چھوٹ چکی ہوں، تو وہ بھی امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرے، پھر تکبیرات کہے۔ ان 5 ایام تشریق میں 5 دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس کی قضا انہی 5 دنوں میں کی جائے تو اس کے بعد تکبیرات بھی پڑھی جائیں گی۔ اگر اس کی قضا ان 5 دنوں کے بعد کی جائے یا ان 5 دنوں سے پہلے جو نماز قضا ہوئی تھی وہ ان 5 دنوں میں ادا کی جائیں تو ان صورتوں میں اس
قضا نماز کے بعد تکبیرات نہیں کہنی چاہیے، تکبیرات نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر امام تکبیرات تشریق بھول جائے تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار نہ کریں بلکہ فوراً تکبیرات کہہ دیں۔ بہرحال تکبیرات تشریق کے حوالے سے یہ چند بنیادی معلومات تھی، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد حضرات کو تو تکبیرات تشریق یاد رہتی ہیں لیکن خواتین کو یاد نہیں رہتی۔ ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کا پرنٹ یا ہاتھ سے لکھ کر وہاں چسپاں کر دیں، وہاں لگا دیں جہاں نماز ادا کرتی ہیں، جہاں مصلی بچھاتی ہیں، تاکہ ہر نماز کے بعد ان کو تکبیر پڑھنا یاد رہے، اس لیے کہ تکبیرات خواتین پر بھی واجب ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔